قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے بغیر کسی جان کو، بغیر کسی وجہ کے، قصاص میں نہیں، کسی جان کے بدلے یا بغیر فساد کے، وہ فسادی بھی نہیں تھا، قاتل بھی نہیں تھا، اس کو قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، سارے انسانوں کو بچا لیا اس نے۔ آج آپ ایمان سے بتائیں، یہ سیالکوٹ کا جو واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، یہ بربریت کی انتہا نہیں ہے، بربریت کی انتہا ہے یار۔ کبھی ساہیوال میں یہ واقعہ نظر آ رہا ہے، کبھی سیالکوٹ کے اندر واقعہ نظر آ رہا ہے۔ ایک بندہ آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہے، ایمانداری سے کام کرو، بے ایمانی نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، اپنے وقت جو آپ کا ہم نے خریدا ہے وقت، اس وقت کو ہمارے کام کے اندر صرف کرو۔ آپ نے اس کام کے اندر کوئی ہیل حجت، کوئی اس کے اندر آپ نے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، بس اتنا جرم ہو اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ پھر خدا کی قسم مجھے یہ بتاؤ، اس قوم پر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ یہ تو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے واضح طور پر یہ فرما دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، وہ فسادی نہیں تھا، اس نے قتل کسی کا نہیں کیا۔ اور پھر آگ سے عذاب دینا، یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے۔ بس دنیا میں کوئی ایسی اسلامی سزا نہیں ہے جس کے اندر آگ سے جلا دیا جائے۔ یہ خود بخود عاشق رسول بن کے فیصلہ کر کے اپنی ہی عدالت، اپنا ہی جج، اپنا ہی فیصلہ، ایک ناحق کسی بھی، وہ قرآن پاک نے یہاں پر مسلمان کا لفظ نہیں استعمال کیا، کوئی بھی نفس، من قتل نفسا، کسی بھی انسان کو مار دے، من قتل مسلمن نہیں، وہ اور حکم ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، اس نے قتل نہیں کیا تھا، او فساد، اس نے کوئی دنگا نہیں کھڑا کیا تھا۔ ہماری قوم تو جناب ثواب سمجھ کے آگے بڑھی ہے اور اس کو مار 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 کے اس کی جان نکال دی۔ پھر جان نکلنے پہ بھی اس کو تسلی تسکین نہیں ہوئی، پھر پیٹرول ڈال کے اس کو آگ لگا کے اس کا کوئلہ بنا دیا۔ اب ایمان سے بتاؤ، یہ بربریت، یہ ظلم اور یہ انتہا پسندی جس معاشرے کے اندر آ جائے، کام نہیں کرنا، حد حرامی دبا کے کرنی ہے، ہم نے حلال کو ترجیح بالکل نہیں دینی، ہم بیٹھے ہوئے صرف یہ وہ تصوراتی، اس کو ایلیوژن کے اندر، ہم ایک تخیل کے اندر یہ بیٹھے ہوئے کہ بس میں ایسے بیٹھا رہوں جی، مجھے محنت نہ کرنی پڑے، مجھے کوشش نہ کرنی پڑے، جان نہ مارنی پڑے، پیسے بھی میری جیب میں آتے جائیں، میری جیب بھی بھرتی جائے اور میرے مکان بھی بن جائے، میرا سارا کچھ بن جائے۔ اور جب ہم اپنے اس سراب سے باہر آتے ہیں نا جی، تو پھر جتنا اپنے آپ کو ہم ڈپریشن کے اندر ہم محسوس کرتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ تکلیف اور ڈپریشن کہیں اور ہوتا ہی نہیں کہ ہائے میرا یہ تصور، میرا یہ سراب پورا کیوں نہیں ہوا، یہ دھوکے کے اندر میں کیوں بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جناب میں اب کوئی اپنا یہ غصہ کسی کے اوپر نکالوں۔ اکثر بیویوں کو مار دیتے، بچوں کو مار مار کے ان کو فنا کر دیتے، اکثر بیچارے قاری صاحبان بھی جو ہے نا جی، وہ مار 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 کے بچوں کو فنا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کو بیچارے کا غصہ کسی اور چیز کا ہے، اس کو ٹینشن کسی اور چیز کی ہے،
ان پر نہ چلا، بیوی کو آ کے پھڑکا دیا، ہاں کتے دی، ہاں فلانی، ہاں فلانی، بچے نے مار دیا، چلت دو، ہاں جی ان کو مار دیا۔ اور جو پھر ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو میری قوم تو پہلے ڈپریشن کی شکار ہے، وہ ثواب سمجھ کے مارتی ہیں۔ کوئی پکڑا جائے نا جی تو اوندے نال ہی اوے کی کیتے تھا چل جناب، وہ ساری قوم پڑھ کے پھر اپنے سارے جتنے بھی غبار ہوتے وہ نکالنا شروع کر دیتے۔